अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आप सभी को जुम्मा आज बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी देखनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे वो हकीकत बयान करने जा रही हूँ जो हर इंसान को जाननी चाहिए। ये वो सच है जिससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो बादशाह हो या गरीब, औरत हो या मर्द, अमीर हो या फकीर, सबको इसका सामना करना है। और वो सच है मौत। मौत के बाद क्या होता है, कब्र में क्या हालात होंगे, आखिरत में क्या सफर होगा और हमारा अंजाम कहाँ तक होगा। तो मौत का पहला लम्हा। जब मौत इंसान के करीब आती है तो सबसे पहले आंखों से दुनिया हटने लगती है। अल्लाह के हुक्म से मौत का फरिश्ता यानी मलकुल मौत इंसान के पास आती है। मोमिन के लिए वो फरिश्ता नूरानी शक्ल में आता है और कहता है, ए पाक रूह बाहर निकल, तेरे लिए रहमत और जन्नत की खुशखबरी है। उस वक्त मोमिन का चेहरा चमक उठता है जैसे कोई लंबे सफर के बाद अपने घर पहुंच गया हो। लेकिन काफिर और गुनहगार के पास मौत का फरिश्ता काली और डरावनी शक्ल में आता है। वो कहता है, गंदी रूह बाहर निकल, तेरे लिए अल्लाह का गजब और जहन्नम की आग है। उस वक्त इंसान की रूह ऐसे खिंच जाती है जैसे कांटों वाले पेड़ से गीला ऊन खींचा जाए। हर नस हर रग चिढ़ती चली जाती है। तो जब इंसान की रूह निकल जाती है, उसके अपने लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आखिर में सब उसे छोड़कर कफन में लपेट देते हैं और मिट्टी में उतार देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इसमें कामयाबी मिली तो आगे सब आसान है, और अगर इसमें नाकामी मिली तो आगे सब सख्त है। सोचो वो पहला लम्हा जब मिट्टी सिर पर गिर रही होगी और अपने ही पीछे मुड़कर चले जाएंगे। तब मैयत पुकारेगी, ए मेरे अपने, ए मेरे भाइयों, मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। कब्र में इंसान के पास दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज कड़क और डरावनी होगी। वो पूछेंगे, तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? मोमीन कहेगा, रब्बी अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीनी अल इस्लाम। उसके लिए कब्र चौड़ी कर दी जाएगी, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, खुशबू और रोशनी भर जाएगी। लेकिन गुनहगार कहेगा, हाय अफसोस, मुझे कुछ याद नहीं। फिर कब्र उसके लिए तंग कर दी जाएगी, यहाँ तक कि पसलियां आपस में मिल जाएगी। कब्र के बाद इंसान बरज़ख की दुनिया में चला जाता है। बरज़ख वो दुनिया है जो कयामत तक रहती है। मोमिन को सुबह शाम जन्नत की झलक दिखाई जाती है, उसका बिस्तर जन्नत का बना दिया जाता है। लेकिन गुनहगार को सुबह शाम जहन्नम की आग दिखाई जाती है। यानी कब्र ही से इंसान का असली अंजाम शुरू हो जाता है। फिर एक दिन इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहली बार फूकने पर सब मर जाएंगे। दूसरी बार फूकने पर सब उठ खड़े होंगे। हदीस में आता है कि उस दिन लोग नंगे पांव, नंगे जिस्म, बिना कपड़ों के एक मैदान में जमा होंगे। सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा। लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक और किसी का पसीना गले तक पहुंच जाएगा। वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। तो फिर हर इंसान को उसका नाम आमाल दिया जाएगा। जिसे दाहिने हाथ में दिया गया, वो कहेगा, लो देखो, मेरा हिसाब आसान हुआ, मेरे लिए जन्नत है। लेकिन जिसे बाएं हाथ में दिया गया होगा, वो कहेगा, हाय बर्बादी, काश मुझे मेरा हिसाब ही ना मिलता। तो फिर इंसान के अमाल को तोला जाएगा। जिसने नमाजें पढ़ी होगी, सदका दिया होगा, गरीबों का हक रखा होगा, उसके अच्छे काम भारी होंगे।
لیکن جس نے گناہ کیے ہوں گے، دھوکہ دیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے برے کام بھاری ہوں گے۔ تو جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، بال سے بھی پتلا، تلوار سے بھی تیز۔ مومن اس پر ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے۔ کوئی دوڑتے ہوئے جائے گا، کوئی رینگتے ہوئے، اور کوئی نیچے گر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پل پر کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھ۔ جنہیں جنت ملے گی ان کے لیے وہ نعمتیں ہوگی جن کی انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہوگی۔ ندیاں بہے گی، دودھ، شہد، شراب طہور کی نہریں، ہر طرح کے پھل، ایسے محل جو سونے چاندی سے بنے ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ جنت میں نہ درد ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ غم ہوگا۔ لیکن جن کے لیے جہنم لکھی گئی ہوگی ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ آنکھ کی زنجیریں، کھولتے پانی کے پیالے، آنکھ کے کپڑے، سانپ اور بچھو، اور سب سے بڑی تکلیف موت نہ آنا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، موت کے بعد انسان ایک عجیب دنیا میں چلا جاتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ وہ پردہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت یا جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ ایک انتظار گاہ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ انتظار قیامت تک جاری رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ سوچو، جس انسان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، اس کے پاس روزانہ جنت کی خوشبو آئے، اسے صبح شام جنت کے منظر دکھائے جائے، اس کے لیے کتنا سکون ہوگا۔ لیکن جس انسان کی قبر جہنم کا گڈھا بنے، اس کے لیے روزانہ جہنم کی آگ اور عذاب کی جھلک آئے، تو اس کے لیے ہر لمحہ کتنا دردناک ہوگا۔ تو قبر میں انسان بالکل اکیلا ہوتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ صرف ایک چیز ساتھ جاتی ہے، اس کے اعمال۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اچھے اعمال روشن چہرے والے انسان کی شکل میں اس کے پاس آئیں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو بدبودار ڈراؤنی شکل میں آئیں گے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کیا موت کے بعد انسان سوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مومن کے لیے قبر ایک میٹھی نیند کی طرح ہوتی ہے، جیسے کوئی تھکا ہوا انسان سو جاتا ہے۔ لیکن گنہگار کے لیے قبر ایک یاتنا گرہ کی طرح ہوتی ہے، جہاں ہر لمحہ عذاب محسوس ہوتا ہے۔ برزخ کا انتظار ایک دن ختم ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے۔ پہلی پھونک پر ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، دھرتی زور سے ہلے گی، جو زندہ ہوں گے وہ بھی گر کر مر جائیں گے۔ پھر دوسری پھونک ماری جائے گی، اس کے بعد قبریں پھٹ پڑے گی اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور قبروں سے لوگ نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اب ایک انسان ایک بڑے میدان میں جمع ہوگا جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ وہاں اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے، سب کا حال ایک جیسا ہوگا، ننگے جسم، ننگے پاؤں، بنا کپڑوں کے، بنا کھانے کے، بنا سہارے کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اتنی پریشانی میں ہوں گے کہ وہ اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں کو بھی بھول جائیں گے۔ سورج سر کے بالکل اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کا گلے تک پہنچ جائے گا۔ 50,000 سال کا دن، وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سوچو، اگر دنیا کا ایک دن ہی اتنا بھاری لگتا ہے تو آخرت کا 50,000 سال کتنا مشکل ہوگا۔ اس دن ہر انسان اپنی ہی جان کی فکر کرے گا، اور نبی کہے گا، نفسی نفسی، میری جان میری جان،
لوگ بھاگ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے ہمارے باپ، اللہ سے ہماری شفاعت کرو۔ وہ کہیں گے آج میں بھی خود ڈرا ہوا ہوں۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی۔ آخر لوگ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور صرف وہی کہیں گے امتی امتی۔ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور دعا کریں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر ہر انسان کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جسے اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوش ہو کر کہے گا لو دیکھو میرا حساب آسان ہوا، میرے لیے جنت ہے۔ لیکن جسے اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا وہ کہے گا ہائے بربادی، کاش مجھے میرا حساب نہ ملتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حشر کے میدان میں جب سب جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ہر انسان کے اعمال تولے جائیں۔ میزان، ایک ترازو لگایا جائے گا، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، دوسرا پلڑا گناہوں کا ہوگا۔ جس کے نیک کام بھاری ہوں گے اس کے لیے جنت ہوگی، جس کے گناہ بھاری ہوں گے اس کے لیے جہنم ہوگی۔ تو یاد رکھیے وہاں چھوٹا سا نیکی کا کام بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی اور ایک عورت کو صرف ایک بلی کو بھوکا مارنے پر جہنم ملی۔ تو سوچئے اگر ہم روزانہ لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے حکم مانیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی بھائیوں اور ہمیں بہنوں جنت تک سوچیے آج پہنچا۔ اگر ہم ایک مچھر کاٹ لے یا انگلی پر چھوٹا سا زخم ہو جائے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، تو جہنم کی آگ کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہنم سے بچنے کی جگہ ہے اور جنت کمانے کی جگہ ہے۔ یعنی آج ہمیں جو بھی وقت ملا ہے اس کا استعمال نیک کاموں میں کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، صدقہ، صبر، اللہ کا ذکر اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہی ہم